الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. سب مل کر اپنے قلوب کو، اپنی سماعتوں کو، اس محفل کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود کے ذریعے سے منور فرمائیے. مجھے اندازہ ہے کہ گاؤں کا ماحول ہے اور 10:30 بج چکے ہیں، بلکہ کچھ اوپر بھی ہو گئے. تو اس موقع پہ سارا گاؤں سویا ہوتا ہے. تو آج چونکہ جشن کی محفل تھی تو آپ بیٹھ گئے. آپ کے صبر اور استقامت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر الفاظ میں چند اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج کر اپنی اس محفل کو قبول کریں. عزیزان گرامی، یہ مہینہ اپنی اہمیت، اپنی قدر و قیمت اور نورانیت کے اعتبار سے وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت کو انسانوں کے مقدر میں لکھ دیا اور اس نعمت کو نازل فرمایا ہے. اگر کائنات میں موجود اللہ کی تمام نعمتوں کو آپ جمع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی نعمت ان تمام نعمتوں پر بھاری نعمت ہے. اس اعتبار سے یہ سارا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، مسرتوں کا مہینہ ہے، نور کا مہینہ ہے، جھومنے کا مہینہ ہے، عشق کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، مودت کا مہینہ ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں عشق نبی ہو اور وہ اس مہینے میں مسرت اپنے اندر محسوس نہ کرے. محبوب اور محب کے درمیان جو کشش ہوتی ہے وہ کشش محب کو محبوب کے وجود میں گم کر دیتی ہے. عاشق اپنی معشوق کی ذات میں اور ان کے وجود میں اس طرح سے گم ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کا کبھی خیال ہی نہیں آ سکتا. اور اس کائنات میں آپ سب آگاہ ہیں کہ عشق کے مختلف مدارج اور منازل ہیں. ایک وہ عشق ہے جس کو آپ عام طور پر انسانوں کے درمیان رشتوں میں دیکھتے ہیں، مادی عشق. کسی کو دولت سے عشق ہے، کسی کو زمین سے عشق ہے، کسی کو بہت بڑی بلڈنگ سے عشق ہے، کسی کو جانوروں سے عشق ہے، کسی کو انسانوں سے عشق ہے. عشق کے مختلف پہلو اور مختلف شکلیں، لیکن ساری کی ساری مادی عشق کے مظاہر ہیں. یہ سب مادی عشق. اور اس عشق میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عشق کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد یہ عشق ختم ہو جاتا ہے. مثلا دولت کا عشق مرتے وقت انسان دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. اس کی کشش
وہ حیثیت نہیں رکھتی جو پہلے دن رکھتی تھی۔ عورت کا عشق بھی اسی طرح سے، لذتیں بھی اسی طرح سے۔ بعض اوقات انسان بہت سارے ایسی چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے اور شوق سے کھاتا ہے، لیکن جب زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن وہ عشق جو حقیقی ہو، وہ عشق جو ازلی ہو، وہ عشق جو اس چیز سے ہو جس کو زوال نہیں ہے، وہ عشق ہمیشہ دائمی ہوتا ہے۔ اور اس عشق کا نتیجہ یہ ہے کہ زمانہ اور زمین تبدیل ہو جائیں لیکن اس عشق کی گرمی میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق وہ عشق ہے جس کو 15 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس عشق کی حرارت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، کمی کوئی نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ حقیقی معنوں میں ہر دل کے اندر جو آگ ہے، اس آگ کی توجہ اس ذات کی طرف ہے جس ذات کو اللہ نے محمود بنایا اور ہمارے لیے محمد بنا کر بھیجا۔ وہ ذات جو باعث تخلیق عالم ہے، باعث خلقت کائنات ہے، وہ ذات جس کی برکت سے اس وقت آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات جس کی برکت اور جس کے طفیل، جس کے فیض کی وجہ سے اس وقت آپ کی سانسیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، جس کے وجود پرنور کی برکت سے انسان اللہ انسانوں پر بارش نازل کرتا ہے، ان کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ کائنات میں جو بھی روزی بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے جس کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے اس ہستی سے عشق فطرت انسانی کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ جس کی فطرت پاکیزہ ہوگی، جس کی روح پاکیزہ ہوگی، وہ یقینی طور پر اس ہستی سے عشق کرے گا۔ اس لیے ہم قرآن کریم میں آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے وجود کے حوالے سے جو آیات پڑھتے ہیں، وہ آیات کسی اور کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن اس نبی کی شان اور ہے، باقیوں کی اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، اس موقع تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان میں سے تقریباً 28-30 کے قریب انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن جب ان انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہیں پر یا آدم کہہ کر حضرت آدم کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں پر یا نوح کہہ کر حضرت نوح کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں پر یا ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں پر یا موسیٰ کہہ کر حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں پر یا عیسیٰ کہہ کر حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہیں پر یا زکریا کہہ کر حضرت زکریا کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ان تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور قرآن کریم میں ان کے ناموں کا اعلان بھی کیا، اور ناموں کا اعلان کر کے ان کو ان کے ناموں سے بلایا۔ لیکن جب نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو پورے قرآن میں جہاں جہاں آپ کو بلایا گیا، نام سے نہیں، آپ کو کرامت، تقدس، عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے القاب سے بلایا گیا، نام کا کہیں پر تذکرہ نہیں آیا۔ نبی کریم کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنی عظیم ہے کہ اس مقام کو بیان کرنے کا انداز اللہ نے نرالا اختیار کیا، وہ انداز بالکل اختیار نہیں کیا جو باقی انبیاء کے لیے اختیار کیا ہے۔ لہذا اس نبی کی امت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔
کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم جس کی امت ہو وہ سب میں بہترین ہے. بے شک ماشاءاللہ. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یہ آیت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے مخاطب ہے. اگرچہ آیت نازل ہوئی صدر اسلام میں نبی کریم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں، لیکن اس کا دائرہ صرف صدر اسلام تک محدود نہیں ہے. آیت کا دائرہ کل عالم اور ہر زمانے کو شامل ہے تا قیام قیامت. اللہ کے رسول اگر تا قیام قیامت رسول ہے تو پھر ان کے ساتھ دینے والوں کی یہ خصوصیت بھی تا قیام قیامت ہے. وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه. جو بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی پارٹی میں ہے، ان کے گروہ میں ہے، ان کی امت میں ہے، ان کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ دو خصوصیات ہیں. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. آپس میں رحیم، آپس میں کریم، آپس میں ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنی قربانی دینے اور دوسروں کی آسائش ڈھونڈنے والے، آپس میں وہ جو خود بھوکے رہے لیکن دوسرے کا پیٹ ضرور بھرے. قرآن کریم نے یہی کہا والذین معه رحماء بینہم. آپس میں انتہائی رحیم. اور جب دشمن کا مقابلہ ہو، کفار کا مقابلہ ہو، اللہ کے منکرین کا مقابلہ ہو، اشداء علی الکفار. آج جس چیز کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ آیت ہے. سب سے زیادہ اس آیت کو ہر ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی دعوت امت بنانا ہے، توڑنا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مشیت اور ارادہ لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی دعوت اور ان کے اسلوب اور ان کی سنت لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنا ہے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا رسول رحمت خدا کا زمین پر عظیم ترین مظہر ہے، اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے، اللہ کے عفو درگزر کا مظہر ہے. اس ہستی کی آمد کا مقصد انسانوں کو اللہ سے جوڑنا اور خود ان انسانوں کے اندر انسانی صفات کو اس کمال تک پہنچانا ہے کہ ان کمالات تک پہنچنے کے بعد ہر فرد اپنی جگہ رحمت خدا اور رحمت رسول کا مظہر بن جائے. اس مقام تک پہنچانا، اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر کی خواہشات. ان خواہشات کو ذبح کرنا اور اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرنا، یہ تعلیمات خدا، تعلیمات قرآن اور سیرت طیبہ کا نچوڑ ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اور عجیب بات دیکھتے ہیں، نبی کریم نے دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان میں بہت سارے ایسے تھے جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور قرآن نے اس کی صراحت بھی کی کہ قالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا. عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ ایمان نہیں لائے، ابھی صرف انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کا رویہ کیا ہے؟ سب کو سینے سے لگا دیا. ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے چونکہ تسلیم کیا ہے اللہ کو، رسول کو، تسلیم کرنے کی حد تک بھی جب وہ دائرے ایمان، دائرے اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو رسول اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور آپ کے رویے میں، آپ کے اخلاق میں تمام انسانوں کے لیے وہ یکسانیت پائی جاتی ہے کہ ادب کرتے ہیں تو سب کا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں تو سب کا کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں تو سب کا رکھتے ہیں. ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھتے کہ یہ
مومن ہے یا یہ مومن نہیں ہے، احترام سب کا کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلے مرحلے پہ ذرا دیکھیں، تمام مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس اسلامی معاشرے میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو بظاہر اسلام لے کر آئے، لیکن در پردہ اسلام ان کے دلوں میں نہیں تھا، وہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تمام محدثین، تمام مورخین اس بات کو لکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک بہت بڑی تعداد آیات کی وہ ہے جو ان منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم کی سیرت کیا ہے، ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اور کبھی ایسا کوئی اشارہ اور کنایا بھی نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر بے نقاب ہو جائیں اور ان کی عزت پر حرف آئے۔ نبی کریم کی سیرت عجیب ہے، چونکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی ستاریت کا مظہر ہے، اللہ کی غافر ہونے کی اس صفت کا مظہر ہے، اللہ کی ان صفات کے مظہر ہونے کی وجہ سے کل عالم کا درد نبی کریم کے جگر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو پھر رحمتاً للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ رحمت ہر چیز کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، ہر چیز کو۔ اور یہی اسلام ہے کہ اسلام کے رحمت بھرے اس اسلوب اور تعلیم کے نتیجے میں ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان، ہر وہ شخص جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور قرآن کی حقانیت کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہو، اس کی ناموس بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی معاشرتی اور اجتماعی حیثیت بھی محفوظ ہو، اور ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے خود اپنی جگہ اس بات کا ذمہ دار بنے کہ کسی مسلمان کی آبرو، جان، مال سے کبھی بھی نہ کھیل سکے۔ یہ اسلام ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے تشریف لے گئے، کعبے کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تیری عظمت بہت زیادہ ہے، تیری عزت و توقیر بہت زیادہ ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان مومن کی توقیر، عزت، احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آج کوئی شخص کعبے کی طرف رخ کر کے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر، مطاف میں کھڑے ہو کر کوئی چھوٹی سی بے ادبی کر دے تو سارے مسلمان مل کر اس کو مارنے پر تل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کعبہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، جبکہ اسی کعبہ کی طرف ہمیں متوجہ کرنے والے رسول کا حکم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک مومن مسلمان کی عزت اور توقیر محترم ہے اسلام میں۔ اس کی طرف کون متوجہ کرے گا؟ یہی میلاد کی محافل، یہی اجتماعات۔ اس لیے ان میلاد کی محافل اور اجتماعات کا انعقاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم نبی کریم کی محبت کو عام کرتے ہیں، ان کے عشق کو عام کرتے ہیں۔ جتنا آپ تذکرہ کریں گے، جتنے آپ فضائل بیان کریں گے، جتنا آپ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کریں گے، ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ انسانی فطرت ہے۔ آپ جب ٹی وی کھولتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ 10 قسم کے اشتہارات چل رہے ہیں، کبھی کوئی اشتہار، کبھی کوئی اشتہار، کبھی کوئی اشتہار۔ یہ اشتہارات کیوں چلائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اشتہارات کو بار بار دکھا کر آپ کو اس چیز سے مانوس کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو سب سے پہلے اسی چیز کا انتخاب کریں جو آپ نے بار بار سنا اور دیکھا ہے۔ فطرت انسانیہ ہے کہ جو چیز بار بار اس کے سامنے لائی جائے، تذکرہ کیا جائے، اوصاف بیان کیے جائیں، اس کے اندر ایک انسیت اور مانوسیت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نبی اور ذکر علی کو عبادت قرار دیا ہے کہ جہاں جہاں تمہیں موقع ملے ذکر نبی بھی کرو، ذکر علی بھی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم نے علی کے ذکر کو ذکر علی عبادت کہہ کر، حب علی عبادت کہہ کر، اور النظر الی وجہ علی عبادت کہہ کر عبادت قرار دیا، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس عبادت کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں اس محبوب ہستی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی محبت اس کو عملی میدان میں ہر دشمن دین کے مقابلے میں پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم کی میلاد کی محفلوں کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ہمارے دل کی، ہمارے فطرت کی آواز ہے۔ جتنا آپ تذکرہ عام کرتے چلے جائیں گے محبت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس محبت کا ایک نتیجہ بھی نکالنا چاہیے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اس محبت کے نتیجے میں اس کو ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو ماننے والے ایک دوسرے کے حوالے سے کدورتوں کو ختم کر دیں، اس کو ماننے والے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائیں کہ اس آیت کی آہستہ آہستہ مصداق بن جائیں جو ہمیں کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں رحیم، آپس میں کریم، آپس میں مہربان، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ تو یہ جو ہماری محفل ہے، یہ جو ہماری خوشی کے ایام ہے، چاہے یہ خوشی کے ایام ہو یا غم کے ایام ہو، بار بار ان کا تذکرہ، ان کا انعقاد، ان میں آنا اور جڑنا، تذکرہ کرنا، بیان کرنا ہمارے دلوں کو زندہ رکھتا ہے اور ان ہستیوں سے جوڑ کر رکھتا ہے، چاہے وہ نبی اور آل نبی کے خوشی کے ایام ہو، چاہے وہ نبی اور آل نبی کے غم کے ایام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا نے مل کر اسلام کو مٹانا چاہا، لیکن انسانوں کے دلوں سے نہ خدا کا نام مٹ سکا، نہ رسول کا نام مٹ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ طول تاریخ اسلام میں ہر حکمران نے آل نبی کا نام مٹانا چاہا، لیکن آج بھی چاہے کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اس کا ایمان یہ ہے کہ محمد و آل محمد سے عشق ہی اسلام ہے، اور اس عشق سے جو محروم ہے اس کو اپنے اسلام پر تجدید نظر کرنا چاہیے۔ یہ اسی بیان کا نتیجہ ہے، اس ذکر کو زندہ رکھنے کا نتیجہ ہے، اس محبت کو عام کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں اس والے سے اپریشیٹ کروں گا ان دوستوں کو، عزیزوں کو، جنہوں نے ان محافل کے انعقاد کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ہر انداز میں نبی کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے اپنی روحوں کو سرشار کیا، چونکہ اس ذکر کے نتیجے میں انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس ذکر کے نتیجے میں اس کے اندر کی کدورتیں مٹ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے جب اس طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے، چاہے وہ عزاء کی محفل ہو، چاہے وہ خوشی، سرور اور جشن کی محفل ہو، ایک دوسرے کو لوگ اپنے قریب اور اپنا اپنا محسوس کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عشق زیادہ دیکھ کر کوئی اور بندہ اس سے جلنا شروع ہو جائے، نہیں، کیونکہ یہ عشق مادی نہیں ہے، یہ عشق مادی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو دیکھنے والوں میں سے شاید 90% لوگ آپ سے جلنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس اگر دنیا آ جائے، عہدہ آ جائے، پیسہ آ جائے، مال و متاع آ جائے، زمینیں آ جائے، تو 10 قسم کے لوگ آپ سے جلنا شروع کر دیں، لیکن جب عشق محمد و آل محمد آئے تو دوسرے کبھی بھی نہ صرف جلتے نہیں ہیں بلکہ آپ کی محبت ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عشق ہے یہ پاکیزہ ترین عشق ہے، خالص ترین عشق ہے،
آپ خود اخلاص کے باشندے ہیں، خالص ترین سرزمین، مخلص ترین لوگوں کی سرزمین، مخلص سرزمین، پاکیزہ سرزمین، پاکیزہ سرزمین کے بسنے والوں کے دل بھی اسی حساب سے نبی اور آل نبی کے حوالے سے خالص ترین دل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اس پہر آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، میں اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتا چونکہ نصف شب قریب ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نبی کا گھر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیے، وہ دل نبی کا گھر بنتا ہے جو پاکیزہ ہو، جس دل میں گناہ ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہو، جس دل میں دوسروں کے لیے عداوت ہو، جس دل میں دوسروں کے لیے تعصب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایسے آلودہ دل میں نبی کبھی بھی نہیں آتے۔ ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ میں ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، بڑے بڑے دشمنان رسول بھی مدفون ہوں گے، زمین اہم نہیں ہے، انسان کی روح اہم ہے۔ اس لیے اگر آپ نے نبی سے بہت دور جنم لیا ہے لیکن آپ کا دل خانہ نبی ہے تو آپ اویس بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو اتنا پاکیزہ کیجئے کہ مدینہ جانے کی بجائے مدینہ والا آپ کے دل میں آ جائے اور آپ کا دل زندہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو نبی کریم اور آل نبی کی محبت اور ان کے عشق کا گھر قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو جو آپ دوستوں عزیزوں نے کیا ہے، چاہے جن کا جو رول ہے، اللہ سے دعا ہے اور عاجزانہ دعا ہے کہ یہ حقیر لیکن خوبصورت اور مخلصانہ اقدام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلصانہ اقدامات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہاں پر جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ بتایا گیا، سب کو ہماری ہدایت، ہمارے قلوب کے ایک دوسرے سے جڑنے اور ہمیں نبی سے جوڑنے کا ذریعہ ان کو قرار دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور قبر میں نبی کریم اور ان کی آل کو ہمارا شفیع، ہمارا مونس، ہمارا ہمدم قرار دے، اور عالم محشر میں نبی کریم اور ان کی آل کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔